بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اگلے لیکچر کے ساتھ جس سبق کا آغاز کریں گے وہ بھی نثر سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں حصہ نثر کی طرف۔ سبق کا نام شاعروں کے لطیفے۔ مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا آزاد کی زندگی کی آخری تصویر۔ ہندوستان کا شہر دلی، جہاں مولانا 1830 میں پیدا ہوئے، آج نیو دہلی کے نئے نام سے پکارا جاتا ہے، ہندوستان کا دارالخلافہ ہے۔ مولانا کے بارے میں جاننے کے لیے آئیے ہم ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ گھر بار لٹ گیا۔ تلاش معاش میں دلی چھوڑی، لکھنؤ اور حیدرآباد گئے، پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی اور درسی کتابیں لکھوائیں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکریٹری رہے۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی و فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے۔ 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک باقی رہا۔ آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی۔ ان کا تمثیلی اسلوب بیان انہیں اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ تخیل آفرینی، پیکر تراشی، تجسیم نگاری، شعریت اور رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا۔ خوبصورت اور دلنشین نثر کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے، جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی، جس کے وہ سیکریٹری تھے۔ تمثیلی اسلوب پہلی سطر میں دیا گیا ہے، یعنی مثال کے ساتھ یا تشبیہ کے ساتھ وضاحت کرنا یا بیان کرنا۔ اسی طرح تخیل آفرینی یعنی چہرہ سازی، پیکر تراشی یعنی مجسمہ سازی، تجسیم نگاری تجسس سے نکلا ہے، یعنی تجسس پیدا کرنا کہانی میں، شعریت اور اس میں اشعار کا رنگ بھی نمایاں نظر آنا، اور رنگینی واقعہ نگاری، اور واقعہ نگاری جو ہے وہ اس قدر الفاظ کی مدد سے رنگین اور دلچسپ بنانا کہ قاری اس میں محو ہو جائے۔ نفسیاتی حقیقت آرائی، اپنی تحریروں میں نفسیاتی مسائل کی حقیقت کو بیان کرنا۔ مبالغہ آرائی یعنی کسی بات کو بڑھا چڑھا کر وضاحت کے ساتھ بیان کرنا۔ آزاد کی تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس بہت مشہور ہیں۔ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھیں جو نظم آزاد میں شامل ہیں۔ نظموں کا مجموعہ، مجموعہ نظم آزاد۔ یہ ہیں آزاد کے استاد، ماضی کے عظیم شاعر محمد ابراہیم ذوق، جن کا مجموعہ کلام دیوان
مولانا محمد حسین آزاد نے مرتب کیا۔ سب سے پہلے اس سبق کے مقاصد تدریس دیکھتے ہیں۔ آخر اس سبق کو آپ کے نصاب میں کیوں شامل کیا گیا اور آپ کے لیے یہ کیوں ضروری تھا؟ اس کو شامل نصاب کرنے کے مقاصد یہ تھے: طلباء کو بتانا کہ ہمارے شاعروں کی حصہ مزاح کس قدر تیز ہوتی ہے اور ان کی عام گفتگو میں کتنے لطیف پہلو موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 2، شعر و ادب میں طنز و ظرافت کی اہمیت واضح کرنا۔ نمبر 3، آپس کے تعلقات میں رواداری، تحمل اور برداشت کی ضرورت کا احساس اجاگر کرنا۔ نمبر 4، مختلف شاعروں کے انداز گفتگو اور طبیعتوں سے متعارف کرانا۔ نمبر 5، کچھ زبان زد عام اشعار کے موقع و محل اور استعمال سے روشناس کرانا۔ اس سبق میں شاعروں کے مختلف اوقات میں 6 مناظر پیش کیے گئے ہیں، جن میں مشاعرے بھی شامل ہیں اور ان کی آپس کی ملاقاتیں بھی۔ آئیے ہم ان سب کی انفرادی طور پر قرأت کرتے ہیں اور ہر منظر کو مجموعی طور پر دیکھنے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل ایک طائرانہ نظر ان مشکل الفاظ پر ڈالتے ہیں جو دوران قرأت آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آئیے ہم کتاب کے آخر میں پائے جانے والے فرہنگ میں چلتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اشتیاق، جس کے معنی ہیں شوق، آرزو۔ بالیں، سرہانا۔ پھپھولے، چھالے، تکرار، بحث۔ ٹک، ذرا۔ خاطر جمعی، اطمینان۔ ددا، بچوں کو پالنے والی ملازمہ، کھلائی۔ زبان درازی، بیہودہ گوئی۔ شب دیجور، تاریک رات۔ طول کھینچنا، بات کا بڑھ جانا۔ آئیے ہم پہلے واقعہ کا منظر پڑھتے ہیں۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے۔ انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا: سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا: سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدا میں ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا: شعر تو میر کا ہے، مگر داد خواہی ان کی دادا کی معلوم ہوتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ خواجہ باسط کے 2 شاگرد تھے۔ دونوں میں بحث چھڑ گئی کہ میر بڑے شاعر ہیں۔ دوسرے نے کہا مرزا بڑے شاعر ہیں۔ ایک نے کہا میر کا کلام زیادہ اچھا ہے، دوسرے نے کہا نہیں، مرزا کا کلام زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ جب دونوں میں بحث طویل ہو گئی تو دونوں اپنے استاد محترم یعنی خواجہ باسط کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ وہ فیصلہ فرما دیں۔ خواجہ باسط نے فرمایا کہ دونوں ہی کا کلام لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میر کا کلام آہ ہے، یعنی میر کا کلام جو ہے افسردہ ہے، دکھی ہے،
جبکہ مرزا صاحب کا کلام واہ ہے، یعنی مرزا صاحب کے کلام میں مضحکہ اور طنز و مزاح کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، اور کلام کو پڑھنے والا بغیر ہنسے نہیں رہ سکتا۔ اگلا واقعہ ماضی کے ایک مشاعرے کا ہے۔ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی 12-13 برس کی عمر ہوگی۔ اس نے غزل پڑھی، مطلع تھا: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے، پوچھا: یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا: حضرت، یہ صاحبزادہ ہے۔ سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ خدا کی قدرت، انہی دنوں میں لڑکا چل کر مر گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مشاعرے میں جہاں اتنے بڑے بڑے شاعر اپنی غزلیں سنا رہے تھے کہ اچانک سے ایک نوجوان اسٹیج پر آتا ہے جس کی عمر 12-13 برس کی ہوتی ہے۔ وہ اپنی غزل کا مطلع سناتا ہے۔ اس کی غزل کا مطلع ہی اتنا جاندار ہوتا ہے جس کے پس منظر میں ہندوستان کی بربادی، انگریزوں کے ہاتھوں غلامی اور اپنوں کی غداری کا رونا رویا جا رہا تھا۔ چونکہ مشاعرے میں سودا جیسے عظیم شاعر بھی موجود تھے، اس شعر کی تپش سے چونک پڑے اور حیران ہو کر پوچھا: یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے بتایا: حضرت، یہ نوجوان ہے۔ سودا کو مطلع اس قدر پسند آیا اور اس قدر وزن تھا اس مطلع میں کہ سودا نے بہت تعریف کی۔ نہ صرف تعریف کی بلکہ بار بار اس نوجوان سے پڑھوایا۔ سودا حیران کن انداز میں نوجوان کو گھورنے لگے۔ اتنی چھوٹی سی عمر اور اتنی بڑی بات، وہ بھی غزل کے مطلع کے 2 مصروں میں ہی پورے ہندوستان کی تاریخ سمو ڈالی۔ سودا قابل ستائش نظروں سے نوجوان کو گھورنے لگے۔ داد دیتے ہوئے کہا: نوجوان، مجھے نہیں لگتا کہ تم بڑے ہو پاؤ گے۔ تم تو ابھی سے اتنی گہری سوچ رکھتے ہو، بڑوں جیسی۔ اللہ کی قدرت کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ کچھ ہی دنوں بعد وہ نوجوان کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور جل کر اس کی موت واقع ہو گئی۔ یوں سودا کے منہ سے نکلے ہوئے وہ تعریفی الفاظ اس نوجوان شاعر کی موت کی پیش گوئی ثابت ہوئے۔ تیسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں، جو 2 شاعروں کے درمیان طنز و مزاح پیدا کرنے کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ ایک دن ان شعلہ خان جرأت کی ملاقات کو آئے۔ دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرأت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرأت نے کہا: خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ سید انشا نے بہت اصرار کیا، آخر جرأت نے پڑھ دیا: اس زلف پہ پھبتی شبِ دیجور کی سوجی۔ سید انشا نے فوراً کہا: اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ شعراء میں اکثر یہ خوف اور خدشہ پایا جاتا ہے کہ کہیں ان کا مصرع، ان کا شعر یا ان کا کلام چرا نہ لے کوئی اور اپنے نام سے آگے سنا نہ دے یا شائع نہ کر دے، لہٰذا وہ اپنے کلام کو، اپنے اشعار کو، اپنے مصرعوں کو دوسروں سے مخفی رکھتے ہیں جب تک کہ وہ مکمل نہ ہو جائیں اور انہیں
کسی مشاعرہ میں سنا نہ دیں یا اپنے نام سے شائع نہ کر دیں۔ جرأت کے مصرع میں پھپتی کا لفظ آیا ہے، جس سے مراد ہے سجنا، سنورنا، خوبصورت لگنا۔ اس زلف پہ پھپتی شبِ دی جور کی سوجی، یعنی محبوب کی سیاہ زلف کو تاریک رات یا سیاہ رات قرار دینا۔ جبکہ سید انشا نے اپنے مصرعے میں طنز کیا جرأت پر اور طنز کی آڑ میں مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی اور کہا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ چوتھا مختصر سا واقعہ بھی ایک مشاعرے کا ہے، جس میں شوخی اور مزاح کا عنصر نمایاں ہے۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسک ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ جناب خواجہ صاحب، مشاعرہ ہو چکا؟ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانائے تسبیح میں امام نہیں۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا، اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ یعنی مشاعرہ ختم ہو چکا تھا اور شیخ امام بخش ناسک دیر سے پہنچے اور انہیں اپنا کلام سنانے کی مہلت نہ ملی، لہٰذا انہوں نے اپنے ساتھی شعراء میں اپنی غزل کا یہ مطلع پڑھا، جس سے مراد یہ ہے کہ مشاعرے میں اگر شیخ امام بخش ناسک نہیں تھے تو پھر وہ کیسا مشاعرہ ہوگا؟ بالکل ایسے ہی جیسے تسبیح کا بڑا دانہ جسے امام کہتے ہیں، اگر وہ تسبیح میں نہ موجود ہو پھر وہ تسبیح کیسی تسبیح ہے؟ آئیے پانچواں واقعہ پڑھتے ہیں۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ حیدر علی آتش صاحب اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت، رخصت کو آیا ہوں۔ فرمایا، خیر باشد، کہاں؟ یعنی خیر ہو آپ کی، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجیے۔ آپ ہنس کر بولے، اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت، یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا، جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا، یعنی ترک کر دیا، اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے اور تسلی سے وہیں تشریف فرما ہوئے۔ اس واقعہ سے ظاہر یہ ہوتا ہے، یا خواجہ حیدر علی آتش یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی وہی خدا ہے، وہاں بھی وہی خدا ہے، یہاں بھی وہی خدا رزق دیتا ہے اور وہاں بھی وہی خدا رزق دینے والا ہے۔ تو جب خدا ہر جگہ ایک ہے تو پھر یہاں اور وہاں میں کیا فرق ہے؟ آپ انہیں کیوں چھوڑ کر جاتے ہو؟ چھٹا واقعہ بھی بادشاہی دربار کا ہے، جس میں بڑے بڑے شعراء موجود ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے، وہ شاید کسی مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، صاحب عالم، اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا
کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا، استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی کہ حضور، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوئی کہ شعراء کی مجلس میں وہ سوال و جواب اور گفتگو بھی شاعرانہ انداز میں ہی کرتے ہیں۔ سبق کے شروع میں نے یہ کہا تھا کہ سبق میں 6 واقعات پائے جاتے ہیں، جبکہ میں غلطی پر تھا۔ اس میں 7واں چھوٹا سا واقعہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا بھی ہے۔ آئیں اسے پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ اگرچہ دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، مگر اس میں مرزا اسد اللہ خان غالب کے طنز و مزاح کی کاٹ بہت گہری ہے۔ آئیں اسے پڑھتے ہیں۔ مرزا غالب کی قاطع برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے ہیں اور بہت زبان درازیاں کی ہیں، یعنی اس کتاب کو لوگوں نے یا دیگر مصنفین اور شعراء نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت، آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا، یعنی فلاں شخص نے اگر کتاب لکھی ہے، آپ نے اسے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، جبکہ اس نے آپ کی کتاب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ فرمانے لگے، بھائی، اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ یعنی اگر آپ کو گدھا لات مارتا ہے تو کیا تم بھی گدھے کو جوابی لات مارو گے؟ یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ آپ کا یہ سبق مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات سے لیا گیا ہے۔ آئیے اس کے مشقی سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں، جو کہ بہت ہی آسان ہیں اور آپ کے سبق کے اندر موجود ہیں۔ الف، خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس سبق کے پہلے صفحے پر آ جائیے۔ پہلا ہی واقعہ ہے اور اس کی دوسری لائن میں جواب موجود ہے۔ آپ اسے ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر لیں یا پینسل کی مدد سے نیچے لکیر لگا لیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ہی صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ سبق کے دوسرے صفحے پر پہلی سطر کے آخر سے جواب شروع ہوتا ہے۔ سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ جیم، سید انشا کے اصرار پر جرأت نے کون سا مصرع پڑھا؟ یہ مصرع تیسرے واقعہ میں صفحہ 22 پر موجود ہے۔ سید انشا کے اصرار پر جرأت نے یہ مصرع پڑھا، اس زلف پہ پھبتی شب دی جور کی سوجی۔ دال، خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ صفحہ 22 پر ہی 5ویں واقعہ میں اس کا جواب موجود ہے۔ خواجہ صاحب اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ صفحہ 23 پر چھٹے واقعہ میں اس کا جواب موجود ہے۔ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت یہ مصرع نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ دوسرا سوال آپ کے پرچے سے تعلق نہیں رکھتا، لہٰذا اسے چھوڑ دیجیے۔ سوال نمبر 3، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اتنی تفصیل سے پڑھنے کے بعد اب آپ کو یہ سوال خود کر لینا چاہیے۔ مصنف کے تعارف سے چند معروضی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، مثلاً 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد کس مصنف کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے؟
1888 میں مولانا محمد حسین آزاد کس مرض میں مبتلا ہوئے جو مرتے دم تک باقی رہا؟ سبق شاعروں کے لطیفے مولانا محمد حسین آزاد کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ مختصر سوال و جواب میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد کی کوئی سی 3 کتابوں کے نام لکھیے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے کس عظیم شاعر کا دیوان مرتب کیا جو کہ ان کے استاد بھی تھے؟ سوال نمبر 4 آپ کے پرچے سے تعلق نہیں رکھتا، اسے ترک کر دیجیے۔ سوال نمبر 5 ان الفاظ کے متضاد لکھیں، بہت آسان ہیں، آپ خود کر لیجیے۔ سوال نمبر 6 مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ میں جن الفاظ کو بولوں گا وہ مذکر ہوں گے جبکہ بقیہ مؤنث ہوں گے۔ کلام، طول، شور، چراغ، مصرع، مزاج۔ بقیہ الفاظ جو ہیں وہ مؤنث ہیں۔ سوال نمبر 7 مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ میں درست تلفظ کے ساتھ بول دیتا ہوں، اعراب آپ خود لگائیں گے۔ کمال، مطلع، چراغ، اشتیاق، غنیمت۔ سوال نمبر 8 مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ یہ پیرا ہے جو شروع ہوتا ہے ایک دن معمولی دربار تھا، اور یہ پیرا ختم ہوتا ہے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ہم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، تو آپ اس کی تشریح اپنی کاپی پر خود کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو تشریح کروائی گئی تھی، یعنی سب سے پہلے سبق کا نام، پھر مصنف کا نام، پھر سیاق و سباق، اور پھر اس کی آسان الفاظ میں وضاحت، جس کے تشریح کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9 مندرجہ ذیل واحد الفاظ کے جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ میں بول دیتا ہوں۔ کمال واحد ہے، جمع کمالات۔ شعر واحد ہے، جمع شعراء۔ مشاعرہ واحد ہے، جمع مشاعرات۔ بیگمات جمع ہے، واحد ہے بیگم۔ شخص واحد ہے، جمع ہے اشخاص۔ خدام جمع ہے، جس کا واحد ہوگا خادم۔ سوال نمبر 10 آپ کے پرچے سے تعلق نہیں رکھتا، اسے نظر انداز کر دیجیے۔ مختصر سوال و جواب میں ذو معنی الفاظ کی تعریف پوچھی جا سکتی ہے۔ آپ اس کی تعریف ایسے لکھیں گے: ایسے الفاظ جن کے 2 مفہوم ہوں ذو معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ کوئی سی 2 مثالیں دے دیں گے، مثلا تکرار کے ایک معنی جھگڑا کرنے کے ہیں اور دوسرا بار بار کسی کام کے کرنے کے۔ عرض کے ایک معنی گزارش کرنے کے ہیں اور دوسرے معنی چوڑائی، یعنی کپڑے کا عرض کتنا ہے، کپڑے کی چوڑائی کتنی ہے۔ اسی طرح سے مطلع، غزل اور قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ، یعنی جس جگہ سے صبح کے وقت سورج نمودار ہوتا ہے اسے بھی مطلع کہا جاتا ہے۔ آپ ان مثالوں میں سے کوئی سی 2 مثالیں تعریف کے ساتھ لکھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں ناصر محمود آپ سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔